پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل آج ہم جناب حاجی محمد الطاف گانچی بھائی کے والد صاحب کے ایصال ثواب کے اجتماع میں موجود ہیں۔ رب کریم مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایسا واقعہ ہم سنیں گے کہ جس میں اللہ کریم نے ایک قوم پر ایک پہاڑ کو معلق کر دیا، یعنی اس قوم کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ ابھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، وہ کون سی قوم تھی اور وہ اس کے اوپر پہاڑ کو رب کریم نے کھڑا کر دیا، زمین سے اٹھا کر اس قوم کے سر پر لٹکا دیا گیا۔ معاملہ کیا تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق یعنی معلق کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ کی شان کیسی ہے؟ آپ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، آپ ان نبیوں میں سے ہیں جو بلند ہمت والے تھے، کلیم اللہ ہیں۔ اللہ پاک نے آپ پر تورات شریف نازل کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا ذکر آیا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، تورات شریف، 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں نا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید فرقان حمید۔ جب تورات حضرت موسیٰ کو اللہ کریم نے عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ تورات شریف لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے اور کتاب الہی پڑھ کر سنائی اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ کے ان احکام پر عمل کرو، یہ رب کی طرف سے کتاب آئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب رب کی کتاب کی بات ہو رہی ہے تو بنی اسرائیل اسے فوراً قبول کرتے، اس پر عمل کرتے، مگر انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس کتاب سے، اللہ کے احکام سے سرکش ہو گئے، ڈینائی کرنے لگے، ہم نہیں مانتے۔ اب وہ ہوتا ہے نا، آپ کبھی بچہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ضد کرے کہ ڈاکٹر کہے دوائی پی لو، کہ دوائی نہیں پینی، انجیکشن لگا لو، نہیں لگانا، پھر کبھی کبھی اسے پکڑ کر پلائی جاتی ہے۔ تو اللہ کریم نے پھر حکم دیا، اور کیا ہوا کہ جبریل امین کو حکم کیا کہ کوہ طور کو جڑ سے اکھیڑیں اور بنی اسرائیل کے سروں پر لٹکا دیا۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، مضبوطی سے تھا سروں پر لٹکتا ہوا دیکھا تو وہ توبہ کرنے لگے، سجدے میں گر گئے کہ اب نہیں مانیں گے تو پہاڑ سے کچل دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ تو اب اللہ کا حکم انہوں نے اس طرح مانا کہ کہتے ہیں، یا اللہ تیرے سارے حکم مانتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اس عذاب کو ٹال دے۔ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ کریم نے اس عذاب کو ٹال دیا، پہاڑ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تم نے روح گردانی اختیار کی، پھر دوبارہ انہی کاموں میں لگ گئے، پھر اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے۔ یعنی یہ معاملہ جب سے اب تک جاری ہے۔ ہمارے ساتھ بھی جب کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بڑا معاملہ ہو جائے، اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہیں، توبہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کو اس طرح دیکھیں کہ ابھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کبھی بھی زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگ بے حیائی کے کام میں لگے ہوتے ہیں، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، معاذ اللہ کوئی غلط کام کر رہا ہے،
مگر سب لوگ اپنے گھروں سے کلمہ پاک پڑھتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، کیونکہ جھٹکا لگا ہے نا. اور تھوڑی دیر بعد جب زلزلہ ختم، ایوری تھنگ از نارمل، واپس گھر میں گئے. مجھے بتائیں جس رات زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں کیا اس رات ساری صبح فجر میں ساری مسجدیں فل ہوتی ہیں؟ چلو یار اب تو توبہ کر لیں، اب تو نماز پڑھ لیں. نہیں، بس وہ تھوڑی دیر کی کیفیت تھی. ایسا بھی ہوتا ہے آپ جو جہاز میں ٹریول کرتے ہیں، جہاز میں سفر کریں اور جہاز تھوڑا سا ہلنے لگ جائے، اچھا خاصا آدمی جناب وہ سارے وظائف پڑھیں گے، کلمہ پاک پڑھیں گے، فلمیں دیکھ رہے ہیں تو فلمیں بند کر دیں گے، معاذ اللہ حرام بات کرتے کرتے رک جائیں گے کیونکہ جہاز ہل رہا ہے. جیسے ہی جہاز نارمل، واپس سارے گناہ شروع ہو جائیں گے، باہر بندہ بیک ٹو نارمل ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی تھوڑی دیر کے لیے مشکل میں اللہ کو یاد کرنا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجدوں میں بعض اوقات ایسا بندہ نظر آتا ہے جو نظر نہیں آتا ویسے سارا سال، ٹوپی لگائے، تسبیح لیے، یار خیریت تو ہے، بس یار وہ والدہ بیمار تھی یا فلاں معاملہ ہو گیا ہے، کاروبار میں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے، مشکل آئی ہے تو اللہ کو یاد کر رہے ہو، مگر مجھے بتائیں کام ہو جانے کے بعد تو پھر تو اللہ سے دوستی اور مضبوط ہو جانی چاہیے تھی نا، کہ جس رب کو میں نے مشکل میں پکارا تھا اب آسانی کے بعد میں اس رب سے دوستی ختم کر دوں. بلکہ اللہ سے وعدے کرتے ہیں، اے اللہ یہ کام ہو جائے، اب میں گناہ نہیں کروں گا، فلاں غلط کام نہیں کروں گا. اور کام ہونے کے بعد بندہ وہ سب باتیں بھول جاتا ہے. بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا کہ جب پہاڑ معلق کر دیا گیا اس وقت توبہ کی، سجدے کیے. جیسے ہی پہاڑ واپس اپنی جگہ پر گیا پھر اپنی روٹین میں واپس آ گئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے ہمارا حال کیا ہے. آج ہم بھی کوئی خوفناک منظر دیکھتے ہیں، دل کانپ تو اٹھتا ہے، توبہ بھی کرتے ہیں، مگر تھوڑی دیر کے لیے. اب اسی معاملے کو دیکھ لینا، آج ہم آئے ہیں تو ایصال ثواب کے اجتماع میں آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے درمیان کوئی شخصیت تھی جو آج نہیں ہے، جبھی تو ان کی 40ویں میں آئے نا. جنازہ بھی آپ پڑھتے ہیں، سویم میں بھی جاتے ہیں. لاجیکلی کیا معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ جب میں اور آپ کسی ایصال ثواب اجتماع میں جائیں، ہم اپنے لیے میسج لیں کہ آج کوئی چلا گیا ہے، کل میری باری ہے. آپ نے جوانوں کے جنازے بھی پڑھے ہوں گے، آپ نے بوڑھوں کے بھی جنازے پڑھے ہوں گے، آپ نے بچوں کو بھی دنیا سے جاتے دیکھا ہوگا. یہ سب ہمارے لیے پیغام ہے. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں. مگر آج جنازے کے اندر بھی لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. سویم کے اجتماع میں بھی کھانے، یار وہ والا کھانا نہیں ملا، فلاں آئٹم نہیں ملی، یعنی دعوت بنا دیا ان چیزوں کو. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسے اجتماع میں آ کر ہم اپنی قبر کو یاد کرتے. پتہ ہے پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ بندہ کبھی کسی کے جنازے پر جاتا تھا نا تو یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا میت کا رشتہ دار کون ہے، کیونکہ سارے ہی لوگ رو رہے ہوتے تھے. بھائی آج تو آپ کو اگر کسی جنازے میں جائیں اور معلوم کرنا ہو میت کا بیٹا کون ہے تو کوئی ایک نظر آ جائے گا جس سے سب لوگ مل رہے ہوں گے یا اس کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے. اس زمانے میں سارے روتے تھے. اچھا، اس لیے نہیں کہ سب کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا، اس لیے روتے تھے کہ سب کو اپنی قبر یاد آتی تھی، سب کو اپنی موت یاد آتی تھی کہ آج اس کو قبر میں اتارا ہے، کل میری باری ہے. مگر نہ جنازہ ہم پر اثر ڈال رہا ہے، نہ سویم ہم پر اثر ڈال رہا ہے. ہمارے سامنے اب تو حال یہ ہے کہ اگر کسی بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور روڈ پہ اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جائے تو اپنی آخرت یاد کرنے کی بجائے لوگ موویاں بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اتنے سخت دل ہوتے جا رہے ہیں. مگر یاد رکھیے ایک دن ہم سب نے جانا ہے، اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو ان واقعات سے میسج لے کر اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ بات سمجھنی ہے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ. اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا، رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا. رب کریم تو معاف کرنا چاہتا ہے، اس کی رحمت تو معافی چاہتی ہے. مگر ہم ہیں کہ اللہ سے دوستی نہیں کرتے، اللہ کی طرف ہم اپنا رجوع نہیں لاتے. یاد رکھیے آج گناہ کرتے وقت یہ خیال تو نہیں آتا کہ یار لوگ تو نہیں دیکھ رہے نا، کسی کو معلوم نہیں، جو کرنا ہے کر لو. روایتوں میں آتا ہے کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں بندہ انکار کر دے گا، مولا میں نے تو گناہ نہیں کیے. جب اس کے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے نا، وہ کہے گا میں نے تو گناہ نہیں کیے. اللہ اکبر. تو پھر اللہ پاک اس کے باڈی پارٹس کو حکم دے گا، اس کے اعضاء کو حکم دے گا، پھر ہاتھ گواہی دے گا مولا میں نے یہ گناہ کیا ہے.
پیر گواہی دیں گے پروردگار میں یہاں گناہوں کے اڈے کی طرف لے کر گیا تھا. زبان گواہی دے گی مولا زبان سے یہ گالی گلوچ اور برے کام کیے تھے. آنکھ گواہی دے گی بندہ چپ ہوگا. اعضا گواہی دیں گے. مجھے بتاؤ نا اس سے بڑھ کر کیا پریشانی ہوگی کہ میرے اپنے اعضا میرے خلاف گواہی دیں گے. تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ پھر توبہ کرنی چاہیے. اللہ کو راضی کرنے والا کام کرنا چاہیے. اللہ کی رحمتیں لوٹنی ہیں ہمیں. اچھا رحمت کسے ملے گی؟ اللہ کریم قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. فرمایا بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے. اب کرنا کیا ہے؟ رحمت چاہیے تو نیکیاں کرنی ہے, گناہوں سے بچنا ہے. ایک بڑی پیاری بات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر بندہ گویا دکاندار ہے. جتنے لوگ ہیں نا سارے ہی دکاندار ہیں. فرمایا زندگی اس کی دکان ہے اور اعمال اس کا سودا ہے. اگر وہ نیکیاں بیچتا ہے یعنی نیکیاں کر رہا ہے تو اس کا خریدار رب عز و جل ہے اور قیمت میں جنت عطا فرما دیتا ہے. اگر اس کی دکان پہ گناہ ہے, اس کی دکان پہ نافرمانیاں ہیں, تو ان گناہوں کا خریدار کون ہے؟ شیطان ہے اور اس کی قیمت جہنم ہے. اب غور کر لیں میری زندگی کی دکان پر سودا کون سا ہے؟ میری دکان پر اگر گناہ ہی گناہ ہے, جو آتا ہے اس کو بھی گناہ ہی ملتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرو تو کوئی گناہ ہی سیکھ کے بندہ آتا ہے, کوئی غلط کام ہی سیکھ کر آتا ہے. ایک حدیث پاک بڑی کمال کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے خوش نصیب ہے وہ جس کو رب عز و جل نے خیر کی چابی اور شر کے لیے تالا بنایا ہے. یعنی وہ جدھر بھی جاتے ہیں نا ان سے خیر پھیلتی ہے, شر بند ہو جاتا ہے. فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص, ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس کو رب نے شر کی چابی اور خیر کا تالا بنایا ہے. بڑی گہری حدیث ہے یہ. اب کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے پسندیدہ کون ہیں؟ جن کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا. جدھر جاتے ہیں اچھی بات, مبارک ہو انہیں جو درس دیتے ہیں, بیان کرتے ہیں, قافلوں میں سفر کرتے ہیں, لوگوں کو جا کر نماز کی دعوت دیتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, خیر پھیل رہی ہے اور شر بند ہو رہا ہے. بیوٹیفل. لیکن اگر ایسا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے شر کی چابی بنایا, ایسے لوگ ہوتے ہیں. ان کے پاس بیٹھے تو کوئی نیا فراڈ کا طریقہ, کوئی نیا جھوٹ کا طریقہ, بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی نمازی ملے نا ان سے تو کہتے ہیں یار کیا ضرورت ہے 5 ٹائم نماز پڑھنے کی. اچھا خاصا کوئی تہجد گزار ملے, کہتے فرض تو نہیں, واجب تو نہیں, چھوڑ دو. پچھلے رمضان میں جیسے ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے ٹرائی کی کہ لوگ تراویح چھوڑ دیں, ضرورت تو نہیں نا بھائی, واجب تو نہیں, سنت ہی ہے, چھوڑ دو. یعنی اچھا خاصا بندہ عمل کر رہا ہے, لوگ چاہ رہے ہیں عمل چھوڑ دے. یعنی آپ تو خیر کو بند کر رہے ہیں. نیکی کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کرنے والے کی دل توڑتے ہیں, چاہتے ہیں کسی طرح ختم کرے اور برائی سکھاتے ہیں. کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی وجہ سے شر پھیل رہا ہے اور خیر بند ہوتا ہے. میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ایک طرف نبی پاک نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ کہ جو خیر کی چابی ہے, شر کے لیے تالا ہے. اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں جدھر جاؤں, جدھر بیٹھوں, جن کی بھی صحبت میں جاؤں ان کو کوئی اچھا محسوس ہو, اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں, وہ برائی سے دور ہو جائیں تاکہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی زندگی پر ہم سب نے یہ نظر دوڑانی ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کمال کی ہستیاں ہیں. پیار ہے نا ہمیں تو صحابہ سے, مگر صحابہ کا طریقہ دیکھو کیسا تھا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی اليسر والعسر. کہتے ہیں ہم نے نبی پاک سے اس بات پر بیعت کی ہے, اس بات پر وعدہ کیا ہے کہ تنگی ہو یا آسانی ہو ہر حالت میں حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. ہمارا پرابلم ہے ہم تنگی میں اللہ کو یاد کر لیتے ہیں, پرابلم میں رب کی طرف آ جاتے ہیں, نمازیں شروع کر دیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, مگر جیسے ہی آسانی آتی ہے ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے چاہے مشکل وقت ہو چاہے آسانی ہو. سبحان اللہ. بڑا پیارا روایتوں کے الفاظ ہیں کہ مومن تو ہر حال میں فائدے میں ہے نا. اللہ نعمت دیتا ہے تو شکر کرتا ہے, آزمائش آتی ہے تو صبر کرتا ہے. اب غور کر لیں کہ ہم ان دونوں پوزیشنز میں ہوتے ہیں کہ نہیں. نعمت ملتی ہے تو ادھر لوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے ویسے کہ اللہ پاک نعمت دے, عقل کیا کہتی ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے, صدقے بڑھانے چاہیے. یا اللہ تو نے مجھ جیسے کو مال دیا, عزت دی, شہرت دی,
مگر ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو دیکھا جاتا ہے جیسے جیسے عطائیں بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے ان کی خطائیں بڑھ رہی ہیں اور جرم بڑھ رہے ہیں. اللہ مال دے رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. ارے عقل تو یہ کہتی ہے کہ رب دے رہا ہے تو تم اور اللہ کو راضی کرو جو دے رہا ہے. اور بالکل اس کے مقابلے میں جب اللہ کریم کوئی مشکل بھیجتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبر کریں. ادھر بھی غلطی کرتے ہیں. ادھر کیا غلطی کرتے ہیں کہ بعد اللہ آل فال بکتے ہیں, شکوے کرتے ہیں, ایسی ایسی باتیں زبان سے نکال دیتے ہیں کہ بندے کا ایمان ہی چلا جاتا ہے. تو بیماری ہو, فوتگی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے آیا. صحابہ اکرام کی اطاعت کا عالم کیسا تھا, ذرا غور سے دو واقعہ, ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام ممبر پر تشریف ہوئے. صحابہ اکرام بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف میں. نبی پاک نے فرمایا اجلسو, بیٹھ جاؤ. اب اللہ کی شان دیکھیں, آواز کس کی تھی؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کی آواز تھی. صرف مسجد نبوی میں صحابہ نے نہیں سنی, مدینے کی گلیوں میں بھی یہ آواز چلی گئی. آج تو مائک لگایا نا تو میری آواز پیچھے جا رہی ہے. یہ نبی پاک کا معجزہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کی مجلس میں جتنے لوگ ہوتے تھے سب کو بغیر مائک کے ایکول آواز جاتی تھی. مگر جب نبی پاک نے فرمایا اجلسو, حضرت عبداللہ بن رواحہ مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ السلام سے 3 کلومیٹر دور تھے, قبیلہ بنو غنم میں موجود تھے. انہوں نے وہاں آواز سنی. حضرت عبداللہ بن رواحہ جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے. یہ نہ سوچا کہ نبی پاک نے تو مسجد نبی والوں کو کہا ہوگا, بس کان میں آواز گئی. اطاعت کا جذبہ دیکھیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ وہیں بیٹھ گئے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا حکم ہے. 2 باتیں سیکھنے کو ملی کہ اللہ نے نبی پاک کی آواز میں کیسی طاقت عطا فرمائی ہے, کیسا یہ نبی پاک کا معجزہ ہے. دور نے نزدیک نے آواز یکساں ہی سنی, دور نے نزدیک نے آواز یکساں ہی سنی, جب ہوئے بالائے منبر رحمت للعالمین. یہ تو آواز کا معجزہ ہے. اور دوسری بات, اطاعت ایسی ہے کہ یہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا ہے کہ جناب میرے لیے حکم نہیں ہوگا, یہ تو مسجد والوں کے لیے ہوگا. بس پیارے آقا نے فرما دیا لبیک اور وہیں بیٹھ گئے. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. ایک اور واقعہ سنیں, اطاعت رسول صحابہ کرام میں کیسی تھی. اچھا سبحان اللہ, یہ آواز کی بات سنی ہے تو یہ آواز ہم بھی تو سنیں گے نا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا قیامت کے دن سنیں گے. اور پتہ ہے کہاں سنیں گے؟ پل صراط کے کنارے سنیں گے. اور وہ آواز کیا ہوگی؟ رب سلم امتی, اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. اعلیٰ حضرت کہتے جب وہ آواز کانوں میں جائے گی نا تو پل صراط سے پھر گھبرا کر نہیں, ڈرتے ہوئے نہیں, بلکہ وجد کرتے ہوئے گزریں گے. کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد پائے کوباں. پل سے گزریں گے تیری آواز پر. حضور جب آپ کی آواز سنیں گے تو پیر جما جما کر بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ ہم پل صراط سے گزریں گے, کیونکہ اب تو آپ کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہوگی نا. پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر, رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. اللہ اکبر, یہ پیاری آواز ہے. اور دوسرا واقعہ کیا ہے وہ ذرا سنیے گا. واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رنگین چادر اوڑھی تھی. پیارے آقا علیہ السلام کو یہ پسند نہ آئی. نبی پاک نے انہیں منع نہیں فرمایا, بس پیارے آقا نے یہ فرمایا کہ یہ کیا, یہ کیسی چادر پہنی ہے. کچھ اس طرح کا ارشاد فرمایا. نبی پاک کے چہرہ انور سے ناپسندیدگی کے انداز کو دیکھ کر اس صحابی نے, اچھا ہم جیسا بندہ ہوتا چادر اتار کے دوسری پہن لیتا, چلو گھر والوں کو کام آئے گی, بعد میں سیل آؤٹ کر دوں گا. نہیں, صحابی رسول نے کیا کیا, اس چادر کو ہی جا کر آگ میں ڈال دیا. کہ مجھے وہ چادر نہیں چاہیے جو نبی پاک علیہ السلام کو ناپسندیدہ ہے. اس قدر سرکار دو عالم علیہ السلام کی اطاعت کا جذبہ تھا. حضرت خریم اسدی رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی ہیں, آپ تہبند نیچا باندھتے تھے اور لمبے لمبے بال رکھتے تھے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام کو ایک بار فرمایا, خریم کتنا اچھا آدمی ہے اگر بال لمبے نہ رکھتا اور تہبند نیچے نہ لٹکاتا. اللہ اکبر, حضرت خریم کو یہ خبر ملی کہ میرے آقا نے میرے بارے میں یہ فرمایا.
फौरन कैंची पकड़ी, अपने बाल छोटे किए, अपनी तहमद को टखनों से ऊंचा कर लिया। अल्लाह अकबर। ये 3 वाकयात हमें क्या बताते हैं कि महबूब पाक की रिजा ये रब की रिजा है, इनकी इताअत ये रब की इताअत है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमें भी तो बहुत सारी बातें पता हैं। हमें पता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम किन चीजों का मना फरमाते हैं, मगर मुसलमान कहलाने वाला, आशिक रसूल कहलाने वाला उन बातों को छोड़ता नहीं है। अब यही बात ले लें, हजरत खुरैम के बारे में क्या था कि बाल लंबे रखते थे। आज तो फैशन हो गया है, मर्द लंबे लंबे बाल रख रहे हैं, बल्कि औरतों की तरह चुटिया भी बनाते हैं। अल्लाह अकबर। ये हराम है कि मर्द के बाल कांधों से नीचे हों। तो हमें नबी पाक की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम को दाढ़ी पसंद है, कई खुशनसीब तो रख लेते हैं, मगर बड़ी तादाद में लोग नहीं रखते। हालांकि दाढ़ी न रखने वालों को नबी पाक ने नापसंदीदगी का इजहार फरमाया, बल्कि ये तो मर्द का ऐसा हुस्न है कि रिवायतों में आता है फरिश्ते जब आपस में कसम खाते हैं तो क्या कहते हैं, उस अल्लाह पाक की कसम जिसने बनी आदम को दाढ़ी से जीनत बख्शी है। अरे ये मर्द की जीनत है, लेकिन आज बदकिस्मती से लोग दाढ़ी काट देते हैं, ये छोटी कर देते हैं। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसको नापसंद फरमाया। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके अलावा बहुत सारी बातें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। कैसे आशिक रसूल धोखा देकर अपने नबी अलैहिस्सलाम को नाराज कर सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने झूठ बोलने वाले के बारे में फरमाया, जिसका मजमून है कि झूठ तो मुनाफिकत की एक अलामत में से है, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मगर आज लोग धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक तरफ वो सहाबा हैं कि जो सिर्फ नापसंदीदगी की कोई चीज देखते थे उसको अपने आप से दूर कर देते थे, और आज हमारी कितनी बातें ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी में हैं, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं है, जिनका आपने मना फरमाया। हमारे सहाबा तो वो हैं उन सुन्नतों पर भी अमल करते जिन पर अमल करने का हुक्म नहीं था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला के बारे में आता है, एक दरख्त के पास से गुजरे और सर झुका लिया। तो किसी ने कहा, हुजूर दरख्त तो बहुत ऊंचा है, आप सर झुका के क्यों गुजर रहे हैं? तो क्या फरमाया? फरमाते, मुझे और कुछ नहीं पता, कुछ अरसा पहले नबी पाक के साथ गुजरा था, दरख्त नीचा था, प्यारे आका यहां से गुजरे थे, सर झुका के गुजरे थे, बस मैं किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। नबी पाक ने अमल किया, मैं ये अमल कर रहा हूं। हालांकि सुन्नत पर अमल करने का हुक्म नहीं था, मगर सहाबा ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम को फॉलो करते थे। इससे एक और बात भी सीखने को मिल रही है। आजकल सोशल मीडिया पे कुछ लोग आकर फिनोमेना क्या डिस्कस करते हैं, अरे जनाब सुन्नत ही है ना, हर सुन्नत पर अमल करना जरूरी तो नहीं है। ये दीन को मुश्किल बना दिया है कि सुन्नतों पर अमल करवा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये कैसे लोग हैं जो उम्मत को सुन्नत से दूर करना चाहते हैं। मैं 2 हदीसें आपके सामने पेश करता हूं। एक जगह एक हदीस आपने कई बार खास तौर पे निकाह के खुतबे में सुनी होगी, फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे आका फरमाते, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो हमसे नहीं। और एक जगह फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया, उसने मुझसे मोहब्बत की, उसने मेरी सुन्नत पर अमल किया, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। अब बताइए, एक तरफ सुन्नत से दूर होने वाले के बारे में, सुन्नत को छोड़ने वाले के बारे में आका फरमा रहे मेरा उससे ताल्लुक कोई नहीं है, और एक तरफ फरमा रहे जो सुन्नत पर अमल करने वाला होगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो आशिक रसूल और उम्मती को क्या करना चाहिए कि नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल करना चाहिए। पता चल जाए कि मेरे आका की सुन्नत है, खुशी खुशी उस पर अमल करें। उसको ये ना सोचें कि जनाब फर्ज तो नहीं है, वाजिब तो नहीं है। एक बात याद रखिए, सुन्नत आपका हिसार है। जो सुन्नत पर अमल करता है ना, उसका वाजिब मजबूत हो जाता है, फिर वाजिब पर अमल करता है उसका फर्ज मजबूत हो जाता है। पहले आप सुन्नत छोड़ेंगे, एक वक्त आएगा आप वाजिब भी छोड़ेंगे, और फिर एक वक्त आएगा आपका फर्ज भी चला जाएगा। सुन्नत के पाबंद का कभी फर्ज नहीं कज़ा होता, क्योंकि वो सुन्नत और नवाफिल को पकड़ के रखता है। तो जिंदगी में आपको सुन्नत को नहीं छोड़ना। अच्छा जनाब, यहाँ एक और बात ये की जाती है कि जनाब सुन्नतों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट फर्ज आपसे छुड़वा नहीं रहे, वो पहले आपकी सुन्नत से दूर कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आजकल ये भी बात की जाती है कि जनाब उलमा की क्या जरूरत है, किताबों की क्या जरूरत है। आप डायरेक्ट कुरान पढ़ें, खुद ही दीन सीख लें, आपको किसी दीन
دیندار کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی ایک زبردست سازش ہے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی۔ اچھا جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ساری چیزیں خود ہی قرآن سے سیکھ لیں، خود ہی حدیث سے سیکھ لیں، کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، ایسے لوگوں کو پھر میرا ایک سوال یہ ہے کہ جناب مجھے یہ بتائیے، جب آپ کو اپنے گھر کی تعمیر کرنی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کسی انجینئر کے پاس جانے کی؟ انٹرنیٹ پر سارا طریقہ موجود ہے، لکھیے یوٹیوب پر کہ 500 گز کا پلاٹ ہے، بتاؤ گھر کیسے بنانا ہے، خود ہی ڈیزائن بنا کے دے دے گا۔ دوستوں کو جمع کر کے خود ہی اپنی بلڈنگ کھڑی کر لیں۔ جب کبھی پیٹ میں درد ہو، ڈالیے انٹرنیٹ پر کہ پیٹ میں درد ہے کون سی دوائی پوں، آپ کو انٹرنیٹ بتائے گا، خود ہی آپ دوائی پی لیں۔ اچھا جناب پیر میں کسی کے آپریشن کی ضرورت ہے، آپ ڈالیں پیر کا آپریشن کرنا ہے، ساری ویڈیو سامنے آ جائے گی، کتاب میں پورا طریقہ موجود ہے، 2-4 دوست مل کر چھری کانٹے لے کر کسی کا آپریشن کر لیں۔ آپ کہیں مولانا صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے، باڈی کا معاملہ ہے، جسم کا معاملہ ہے، ہم کیسے آپریشن کریں؟ کتاب میں بے شک لکھا ہے، ویڈیو میں طریقہ بے شک موجود ہے، مگر اس کے لیے ماہر ڈاکٹر ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، تمہارے جسم کو ہاتھ لگانے کے لیے ایک ماہر ڈاکٹر کی ضرورت ہے، میرے دین کو سکھانے کے لیے کسی ماہر عالم دین کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے طور پہ فیصلے کریں گے، یہ بات سمجھیے، یہ دین سے دور کرنے کی سازش ہے، کیونکہ یہ لوگ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسلام چھوڑ دیں، آپ دین چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں علماء کو چھوڑ دیں، اولیاء کو چھوڑ دیں، صحابہ کو چھوڑ دیں، اور ایک وقت آئے گا کہ بندہ دین ہی چھوڑ دے۔ یہ وہ سازش ہے جس کے بارے میں 100 سال پہلے بریلی کے تاجدار نے سمجھایا تھا، فرماتے ہیں سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، ہم علماء دین، عاشقان رسول علماء دین سے مربوط رہیں اور پھر ان کی صحبت میں رہ کر سنتوں والے ماحول میں آ جائیں۔ میں نے آج آپ کو 2 حدیثیں سنا کر یہ سمجھایا ہے کہ ایک راستہ آقا سے دوری کا ہے اور ایک راستہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جانے والا ہے، اور وہ سنت کا راستہ ہے۔ اب آپ دیکھیں آج کے اس پرفتن دور میں ایک تحریک ہے، ایک تنظیم ہے جو بار بار سنت پر بات کرتی ہے۔ اجتماع ہے تو سنتوں بھرا اجتماع ہے، قافلہ ہے تو سنتوں بھرا قافلہ ہے، چینل پر بات ہوتی ہے تو سنتوں کی بات ہوتی ہے۔ یہ امت کو اپنے نبی سے جوڑنے والا کام ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی بڑی نعمت ہے، آپ اس ماحول سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں تاکہ انشاءاللہ سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا۔ اب دیکھیں نا، کچھ سنتیں تو ایسی ہیں کہ جو بڑی آسان ہے، جس پر کوئی ایفرٹ کرنی نہیں پڑتی۔ اب مثال کے طور پہ میں کھانا کھاتا ہوں، الٹے ہاتھ سے کھاؤں تب بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا، سیدھے ہاتھ سے بھی اتنا ہی لگے گا، مگر سیدھے ہاتھ سے اگر اس لیے کھاؤں کہ میرے آقا سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے، پانی سیدھے ہاتھ سے پیوں کہ نبی پاک پیتے تھے، اور جناب سلام کروں کہ نبی پاک کا انداز ہے، تو انشاءاللہ ہر قدم پر پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ آخر میں ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ جب بھی سنتوں کی بات ہوتی ہے نا، اب یہ میں ذرا اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ مجھے دیندار دعوت اسلامی والے بھی نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے یہ بیان بعد میں بھی لوگ سنیں گے، کہ جب ہم سنتوں کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں جو سنتیں یاد ہوتی ہیں، اگر میں آپ سے بھی پوچھوں، یہاں سے پوچھنا شروع کر دوں تو 10 15 20 سنتیں آپ مجھے بتا دیں گے۔ آپ کہیں گے جناب سیدھے ہاتھ سے پینا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، تیل لگانا سنت ہے، کنگھی کرنا سنت ہے، چپل میں سیدھا پیر داخل کرنا سنت ہے، بیٹھ کے پینا سنت ہے، آپ 10 15 20 سنتیں بتائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ سنتیں ہیں، مگر صرف یہی سنتیں نہیں ہیں، ہمیں سراپے کی سنتیں تو آتی ہیں، ہمیں کردار کی سنتیں کون بتائے گا؟ کیا سچ بولنا سنت نہیں ہے؟ کیا معاف کرنا سنت نہیں ہے؟ کسی سے کاروبار کریں تو وقت پر قرضہ یا پیسے لوٹانا سنت نہیں ہے؟ اپنے بڑوں کا ادب اور بچوں پر شفقت سنت نہیں ہے؟ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا، پیار سے پیش آنا، یہ سنت نہیں ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک ہے سراپے کی سنت اور ایک ہے کردار کی سنت۔ کردار کی سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ یاد رکھیے، خاص طور پر وہ اسلامی بھائی، وہ میرے نیک نمازی لوگ جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں، جو سنت کے پیکر بنے ہوئے ہیں، ان پر بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے سراپے کی سنت سجا لی ہے، اب کردار کی سنت آپ نے عمل کرنی ہے، ورنہ لوگ پھر دین کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یار سر پر ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہماری مارکیٹ پہ جناب ٹائم پہ پیسے نہیں دیتا ہے، لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، دھوکا دیتا ہے۔ نہیں تو پھر تو آپ یوں سمجھیے اور لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم سراپے کی سنت کے ساتھ ساتھ
کردار کی سنت پر عمل کرنے والے بنے. ہمارے کردار سے لوگوں کو اسلام کی خوشبو آئے, نبی پاک کی سنتوں کی مہک نظر آنی چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی پراپر طریقے سے نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزہ یہ ہے, امتی وہ ہے, ایسا امتی بن جاؤں میں بھی کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے. مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں, ہمارے مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ان سے کاروبار نہیں کرنا. تف نہیں ہے ایسے بندے پر یار کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو برا بھلا کہیں. اللہ کرے کہ میں ایسا کردار پیش کروں گا. پھر چونکہ آج یوم تشکر بھی تھا, اللہ نے ہمارے وطن کی حفاظت فرمائی, اللہ ہمارے وطن کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے, تو وہاں ایک اور بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ میرے کردار سے میرے وطن کا نام بھی روشن ہونا چاہیے. میں 2 دن پہلے کل ہی ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوں. دنیا میں جہاں جاتا ہوں نا, ایک چیز غور, آپ بھی اگر جو ٹریولر ہیں ان کو زیادہ پتا ہوگا, پاکستانیوں کے لیے دنیا بھر میں راستے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. پوری دنیا میں جناب آپ کے ویزے مشکل ہو رہے ہیں. لوگ, حکومتیں جو ہیں وہ سختیاں کرتی جا رہی ہیں. کیوں؟ اب جب وہاں جا کے بیرون ملک میں جا کے باتیں کرتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ کیا 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 ہے ان ملک میں آ کے ہمارے وطن والوں نے. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہم کیوں اپنے وطن کا نام پوری دنیا میں جا کے بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو اس سفر میں بڑی دعائیں کی, یقین کریں آج پھر دعا کرتا ہوں, آمین کہیں, کہ اللہ میرے وطن کو ایسا خوشحال کر دے کہ کوئی نوجوان وطن چھوڑ کر جائے ہی نہ, وہ یہیں خوشحال رہے, اپنے ماں باپ کے پاس رہے, اپنے بیوی بچوں کے پاس رہے. کیونکہ غربت کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے جو لوگ جا رہے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ انلیگل جاتے ہیں, جھوٹ بول کر جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, اور ہمارے وطن کا نام بھی بدنام, وہ خود بھی تکلیف میں آتے ہیں اور اینڈ آف دا ڈے ہمارے وطن کا نام بدنام ہوتا ہے. خدا را ایسا مت کرو, یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارا وطن. زندگی میں اپنے آپ سے 2 وعدے کر لو کہ کبھی کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جس سے میرا وطن بدنام ہو, اور کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرا دین بدنام ہو. مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے پاکستانی, ایسا ہوتا ہے مسلمان. اپنے وطن کا یعنی اس نعمت کی قدر تو کریں. پوچھیں ان سے جو ملک آزاد نہیں ہے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس. اور خدا کی قسم اللہ نے یہ تحفہ دیا ہمیں, 27 رمضان کو ملا, اس کی قدر کریں. اب پچھلے دنوں حالت خراب ہوئے تھے تو کتنی فکر ہو رہی تھی اپنے وطن کی. یہ وطن ہے تو ہمیں نا, تو اپنی زندگی میں کوشش ہمیشہ یہی کریں کہ نہ ہمارا وطن ہماری وجہ سے بدنام ہو, نہ ہمارا دین بدنام ہو. اللہ مجھے اور آپ کو سچا اور اچھا پاکستانی بھی بنائے اور اپنی پسند کا مسلمان بنا دے, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بنا دے. آخر میں ایک بار پھر میں دعا گو بھی ہوں الطاف بھائی کے والد صاحب کے لیے کہ اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. صلو علی